بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے خطے کا امن خطرے میں ڈالا۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بہادر افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں وطن کا دفاع کیا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب، کہا کہ پانی 24 کروڑ افراد کی لائف لائن ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول، بھارت کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کراچی میں خوفناک حادثہ، لیاری میں چیخ و پکار، بغدادی میں 6 منزلہ رہائشی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، 7 افراد جہاں بحق، ملبے سے خواتین سمیت 8 زخمیوں کو نکالا گیا، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کے خدشے کا اظہار، عمارت میں 70 سے زائد افراد رہائش پذیر تھے، ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری، ریسکیو حکام نے متاثرہ عمارت کی بجلی اور گیس کی لائنوں کو کاٹ دیا۔ 100 کے قریب لوگ تھے اندر اور ابھی تقریباً 10 سے 12 لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ کچھ آوازیں نیچے سے آ رہی ہے، ہم نے بھی آوازیں دی تو سامنے سے آوازیں آ رہی ہے، تو ریسکیو کی ٹیم ریسکیو کر رہی ہے ان کو، تو اللہ کرے کہ وہ صحیح سلامت اور زندہ باہر آ جائیں۔ میرے خود گھر کے لوگ ہیں، میرے 2 سالے ہیں، ان کی دونوں وائفیں ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحیح سلامت، جو بھی لوگ اندر پھنسے ہوئے تقریباً تو صحیح سلامت باہر آ جائے۔ اچانک عمارت گرنے کی آواز سنائی دی جیسے زلزلہ آیا ہو، لاشیں ملبے کے سریوں سے لٹک رہی تھیں، خوفناک مناظر تھے، لوگوں کی چیخنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عینی شاہد نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق متاثرہ عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ متاثرہ عمارت گرنے سے اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ عمارت میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو ٹیموں نے نکال لیا۔ ایس پی سی اے کے مطابق عمارت کو خالی کرنے کے لیے متعدد بار نوٹس دیے ہیں۔ ان کو پچھلے کوئی 4-5-6 سالوں سے نوٹسز دیے جا رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی نوٹسز ان کو دیے گئے تھے کہ یہ خالی کریں، لیکن میں شہریوں کی مشکل کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کے لیے وہ جو گھر ہے آپ کا جس میں آپ رہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی جان ہے، کہ یہ پورا ایک مافیا ہے جو شہر میں غیر قانونی تعمیرات کرتا ہے۔ ہم نے بہت سخت کارروائیاں بھی کی ہیں، ایف آئی آرز بھی کٹوائی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 3 دن کے اندر کوتاہی برتنے والے افسران کی نشاندہی کرے گی۔ وزیر بلدیات کا ایس پی سی اے کے متعلقہ افسران کو معطل کرنے کا حکم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی میں عمارت گرنے پر دکھ اور افسوس کا اظہار، سندھ حکومت کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب، ملبے تلے دبے افراد کو فوری نکالنے اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے شہر کی بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کو فوری تفصیلات طلب کر لی۔ کہتے ہیں غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا لیاری واقعے پر تشویش کا اظہار، ریسکیو اداروں کو فوری امدادی کارروائیوں کی ہدایت۔ کہتے ہیں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر پھنسے افراد کو نکالا جائے۔ شمالی وزیرستان میں بھارتی سرپرست خوارج کی دراندازی ناکام، حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سخت فائرنگ کا تبادلہ، 30 دہشت گرد ہلاک، قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کا ایک بار پھر عبوری افغان حکومت پر سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے پر زور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات، ای سی او سمٹ کی کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق، دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات ای سی او سمٹ کے سائیڈ لائن پر ہوئی۔
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے 35 آزاد ارکان اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیا۔ علی امین گنڈاپور اراکین سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران 35 آزاد ارکان اسمبلی سے حلف لیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان اسمبلی کا واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں موٹر وے M3 پر تیز رفتار بس ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس علی پور سے لاہور جا رہی تھی۔ اوکاڑا میں قومی شاہراہ پر 2 ٹرکوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ شیخو پورہ میں لیسکو دفتر سے بزرگ خاتون کو تشدد اور گھسیٹ کر باہر نکالنے کا معاملہ۔ گارڈ کو نوکری سے برطرف کے بعد نااہلی ثابت ہونے پر عامر نواز مینیجر سٹی ڈویژن لیسکو کو معطل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر مملکت توانائی اور عوامی امور عبد الرحمان خان کانجو نے نوٹس لیتے ہوئے مزید تحقیقات کا لیسکو چیف کو حکم دیا۔ گارڈ نے مینیجر سٹی ڈویژن لیسکو کے کہنے پر بزرگ خاتون کو دفتر سے باہر نکالا تھا۔ وفاقی وزیر مملکت توانائی کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں مزید کوئی ملوث پایا گیا تو فوری معطل کیا جائے گا۔ لودھرا کی تحصیل دنیا پور میں کھیتوں سے گھاس نکالنے سے منع کرنے پر ملزمان نے ماں بیٹی پر حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق ندیم اپنی والدہ کے ساتھ کپاس کی فصل دیکھنے گیا تو دیکھا ملزمان کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ فصل خراب کرنے سے منع کیا تو ملزمان نے درانتی سے حملہ کر دیا۔ زخمی ماں بیٹے کو رورل ہیلتھ سینٹر مخدوم علی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس جعلی آرائی سے کارروائی شروع کر دی۔ بھاولپور میں CCD پولیس مقابلے میں 17 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق پل فاروق آباد کے قریب موٹر سائیکل سوار 3 مشکوک افراد کو روکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ 2 ساتھی کوٹلہ موسیٰ خان کی جانب سے فرار ہو گئے۔ گرفتار ملزم سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میرپور ماتھیلو ریلوے اسٹیشن کے قریب متاثرہ اپ ٹریک 12 گھنٹوں بعد مکمل بحال کر دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی بحالی کے بعد اب ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی۔ ٹریک بحال ہوتے ہی مختلف اسٹیشنوں پر رکی ہوئی مسافر ٹرینیں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئیں۔ متاثرہ بوگیاں اور انجن کو مرمت کے لیے جلد روہڑی ورک شاپ بھیج دیا جائے گا۔ آج صبح مال بردار گاڑی ٹریک سے اتر گئی تھی۔ حادثے میں ٹریک اکھڑ گیا تھا اور بوگیاں انجن سے الگ ہو گئی تھیں۔ فیصل آباد ایمبولنس مافیا کے سامنے لواحقین بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ فیصل آباد ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد میں پرائیویٹ ایمبولنس مافیا منہ مانگے پیسے نہ دینے پر لاش کو لے جانے سے انکار کر دیا۔ لواحقین اپنے پیاروں کی لاش کو رکشے میں لے جانے پر مجبور ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ اسپتال سے ہمارے گاؤں کا فاصلہ 5 سے 7 کلومیٹر ہے۔ ایمبولنس والے 5,000 روپے مانگ رہے ہیں، اس لیے لاش کو رکشے میں لے جانے پر مجبور ہیں۔ لواحقین کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ ہری پور مونسون بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد میں اضافہ ہو گیا۔ تربیلا ڈیم انتظامیہ کے مطابق ڈیم کے تمام اسپل ویز کھول دیے گئے۔ اسپل ویز کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عباسین کے کنارے آباد گاؤں اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ انڈس ڈاؤن اسٹریم تربیلا کے قریب رہنے والے مقامی افراد اور سیاحوں کو دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ انڈس ڈاؤن اسٹریم تربیلا میں پانی کا بہاؤ 5 سے 6 گھنٹے تک 2,50,000 سے زائد کیوسک رہے گا۔ اور میرپور ماتھیلو داد لغاری نرلی مائنز کے قریب نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف کے باعث کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ ایریگیشن حکام کے مطابق شگاف کو پر کرنے کے کام تیزی سے جاری۔